بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت اتنی خراب ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی پر بدترین خونی حملہ ہوا ہے۔ ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں اس وقت انتظار میں ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کام کروائیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ کسی اور نے کروایا ہے، چلتی رہے سمجھ لیں کہ یہ حملہ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں NA 240 کا الیکشن ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں، اور جب پہلے یہ الیکشن ہوا تھا کراچی میں تو اقبال خان جو MQM کے، انہوں نے 61,000 ووٹ لیا۔ TLP کے محمد آصف نے 30,535 ووٹ لیے، اور اسی طرح PTI کے فرق منظور نے 30,000 لیے۔ TLP سیکنڈ نمبر پر آئی تھی۔ دیکھیں لیکن یہاں پہ آج تحریک لبیک کے سربراہ لیڈرشپ سعد حسین رضوی پر ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ اسٹریٹ فائر ان کی گاڑی پر داغے گئے ہیں، لیکن وہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو بچانا تھا تو یہ بال بچ گئے۔ دیکھیں اس وقت MQM کی جو حالت ہے اتنی بدترین حالت ہے کہ وہ بک گئے، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، اور یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ TLP جیتی ہوئی ہے، اور MQM کو TLP کی جیت نظر آ رہی ہے، جس وجہ سے خفیہ طاقتیں ایسے TLP کے سربراہ کے پیچھے پڑی ہیں کہ انہوں نے ان کی گاڑی پر سیدھا ڈائریکٹ حملہ کروا دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس حملے میں لیڈرشپ کو کچھ نقصان پہنچتا تو ظاہری سی بات ہے کہ پورے ملک میں ہڑتال ہوتی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی، پہیہ جام ہڑتال ہوتی، اور اسی طرح ملک کم از کم بھی نہیں تو 30 سال پیچھے چلا جانا تھا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ بچت ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی گاڑی پر شدید فائرنگ کی گئی ہے۔ یہاں پر TLP والے کہہ رہے ہیں کہ PSP نے حملہ کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے تمام ایک ہی ایسا نیٹ ورک ہے کہ جو تمام لیڈرشپ کے اوپر حملے کرتا ہے یا حملے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان، دیکھیں کہ عمران خان کی جان کو اس وقت شدید خطرہ ہے، اور عمران خان کے بعد اب TLP کی لیڈرشپ سعد حسین رضوی پر بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ملک دشمن عناصر موجود ہیں کہ جن کا صفایا اس وقت بہت ضروری ہے۔ کبھی وہ TLP پہ حملے کر رہے ہیں، کبھی وہ تحریک انصاف پہ کر رہے ہیں، کبھی وہ نون لیگ پہ کر رہے ہیں، کبھی کس پہ، یہاں تک کہ ہمارے ملک میں مدارس بھی اب محفوظ نہیں رہے، مساجد محفوظ نہیں رہی، کبھی مساجد میں کوئی حملہ ہو رہا ہے، کبھی اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ان کی کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے لیڈرشپ کو نقصان پہنچایا جائے، اور جو جیتنے والی پارٹیز ہیں ان کو پیچھے کیا جائے، اور پیچھے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ملک کے خزانوں کو لوٹنا ہے۔ انہوں نے جتنا ہو سکتا ہے، ان کی کوشش ہے کہ یہ ملک کے خزانوں کو لوٹیں، جو کہ پاکستانی عوام بالکل نہیں چاہتی۔ پہلے ہی پاکستان اتنے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ملک میں ایک مہینے کے دوران 4 دفعہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ کے آج 234 روپے پہ پہنچ گیا۔ آئے دن IMF کوئی نہ کوئی شرائط رکھ رہا ہے، اور شرائط ماننی پڑ رہی ہیں۔ کیونکہ پاکستان کا خزانہ ہی زیرو ہو چکا ہے، جس وجہ سے انہیں IMF کی تمام شرائط کو ماننا پڑ رہا ہے، اور اسی بنا پر یہ بار بار پیٹرول، بار بار ڈیزل بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان شدید بحران کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب انسان کیا کرے گا، جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا کوئی مزدور ہے یا کوئی فکس تنخواہ پہ بھی بے شک کام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سال کے بعد اس کی 10% یا 15% انکریمنٹ لگاتے ہیں، لیکن سال کے اندر کتنی دفعہ مہنگائی کرتے ہیں کہ اس کی تنخواہ پہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ پھر کرپشن کریں گے، وہ کرپشن کے بعد وہ پھر کیسز چلائیں گے کہ جی انہوں نے کرپشن کیا ہے۔
تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ ہماری اپنی حکومت ذمہ دار ہے کہ جو غریب کا، متوسط طبقے کا بالکل بھی خیال نہیں کر رہے۔ بس ان کو چاہیے کہ ہمیں ہر سہولت ملے، غریب مرتا ہے تو مر جائے۔ اور آپ سوچیں کہ جو سفید پوش انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو نہ بیچارہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے کسی کے آگے، وہ تو اپنی سفید پوشی میں ہی مارا جائے گا۔ سعد حسین رضوی کا بہت اچھا کردار ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے ناموس رسالت کے لیے اپنا ہمیشہ سے سر قربان کرنے کے لیے رکھا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی ناموس رسالت پر حملہ کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، تو وہ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے وہ شیر ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جس طرح انڈیا میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی آواز بلند کی اور انہوں نے کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی کہ ہمارے ایوانوں میں یہ بات بروئے کار لائی جائے اور تمام دنیا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے سیاستدان اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ دبتے ہیں۔ ہمارا میڈیا اس چیز کے بیچ میں بہت دور تک بہت ہی دور ہے۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سعد حسین رضوی جو کہ لیڈر ہیں TLP کے، تحریک لبیک پاکستان کے، ان پر قاتلانہ وار کیا گیا ہے کہ تاکہ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، جو کہ انشاءاللہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اور عوام یہی چاہے گی کہ اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی دیے رکھے تاکہ یہ تاجدار ختم نبوت کا ہمیشہ سے نعرہ بلند کرتے رہیں اور یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں۔ دیکھیں جیسے باقی پارٹیز اشتہارات بناتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں، میڈیا پہ کریں گی، ویسے اخبارات پہ اپنے اشتہارات چلاتی ہیں کہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے، لیکن ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اتنی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک شعر ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے یہ شعر ہیں۔ ایسے دلیر انسان ہیں کہ ان کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نچلی سطح پر ہی ان کے اتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ یہ بالکل بھی کسی کے پاس جانا، مطلب کہ جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ان کے لیے ووٹ ہر ممکن ہر ٹائم تیار رہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ MQM کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر ان کو ووٹ اتنے نہیں ملنے، ان کی جیت نہیں ممکن، TLP کی جیت ہو جائے گی، کیونکہ تحریک انصاف پاکستان کے بھی کارکن اور ووٹرز ایسے ہیں کہ جو کوشش کر رہے ہیں اور جو کہ ووٹ کر رہے ہیں کرین کو۔ ان کا انتخابی نشان کرین ہے اور ان کی جرت اور بہادری کی وجہ سے ہی ان کو ووٹنگ ہو رہی ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیشہ سے اپنی سلامتی کا سایہ قائم رکھے گا اور ان کو ہمیشہ سے تندرست رکھے گا، آمین۔ حقیقت TV کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔